بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میانہ لائبریری میں آپ کو خوش آمدید۔ پاکستان میں قومیتوں کا مسئلہ اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کا نقطہ نظر۔ اس مقالے کو تحریر کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر مفتی سعید الرحمان آوان صاحب نے۔ آئیے اس مقالے پر نظر ڈالتے ہیں۔ دنیا جو کئی براعظموں یعنی کانٹیننٹس میں تقسیم ہے اور ان میں سے ہر براعظم بے شمار اقوام و ممالک میں بٹا ہوا ہے، دنیا اسی وقت صحیح معنوں میں امن و سکون کا گہوارہ ثابت ہو سکتی ہے جب جہاں انسانوں پر ظلم و جور کا خاتمہ اور بلا لحاظ رنگ و نسل، قوم و ملک اور ملت و مذہب ہر شخص آزادی اور رواداری کی فضا میں سانس لے۔ جب تک رنگ و نسل یا قوم و ملک یا ملت و مذہب کی اساس پر ظلم و انصاف کے پیمانے بنائے جاتے رہیں گے، اس وقت تک دنیا کا کوئی خطہ اپنے باشندوں کے لیے خوشحالی کا گہوارہ ثابت نہ ہوگا۔ دنیا میں امن و آشتی اور خوشحالی کا دور اسی وقت شروع ہو سکتا ہے جب جہاں ایسا نظام قائم ہو جو تمام اقوام کے اجتماعی مسائل حل کرے، ان کے باہمی تنازعات کا عدل و انصاف کے حوالے سے تصفیہ کرے اور جس کی اساس اقوام و افراد کی باہمی مساوات ہو، نہ کہ طبقاتی، جغرافیائی، علاقائی اور مذہبی حد بندیاں اس میں فیصلہ کن ہوں۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اور ان کا سلسلہ برعظیم ہند یعنی انڈین گریٹ کانٹیننٹ میں مغل دور حکومت کے عروج و زوال کے سنگم پر وہ شخصیت ظاہر ہوئی جس نے آنے والے حوصلہ شکن حالات میں اسلام کا دور از کار رفتہ بننے سے محفوظ رکھا اور آنے والے انقلاب کے لیے فکر نو عطا کی، جس سے انقلاب فرانس اور انقلاب روس کے مفکرین بھی استفادہ کرتے نظر آتے ہیں، اور حالیہ انقلاب ایران میں تو اس فکر کی بے شمار جھلکیاں اہل شعور پر آشکارا ہوئیں۔ یہ شخصیت امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کی ہے۔ ہمارے ملک کے اہل علم اس لحاظ سے بجا طور پر شاہ ولی اللہ دہلوی کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ ایک بے نظیر محدث، مفسر اور صوفی تھے، لیکن معاشی، معاشرتی اور سیاسی نظام کے حوالے سے ان کی شخصیت بالعموم نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔ حالانکہ مسلم امہ اور خصوصاً جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے اس قدر بڑی سعادت ہے کہ دنیا میں دور انقلاب اور صنعتی انقلاب کے آغاز سے قبل ہی ایک عظیم ہندی شخصیت نے فکر انقلاب عطا کر کے دنیا کے انقلابی زعماء کی قیادت کی۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا فکر محض اپنے دور تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس سلسلے کے مفکرین و مجاہدین کا موجودہ دور تک ایک سلسلہ ملتا ہے۔ ان میں شاہ عبدالعزیز دہلوی، شاہ عبدالقادر دہلوی، شاہ محمد اسحاق دہلوی، شاہ محمد اسماعیل شہید، سید احمد شہید، سید صبغت اللہ پیر پگاڑا اول، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حافظ محمد ضامن شہید، مولانا عبدالرحیم رائے پوری، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، مولانا عبدالقادر رائے پوری، مولانا تاج محمود امروٹی، مولانا غلام محمد دین پوری، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی، حاجی فضل واحد ترنگزئی اور مولانا حبیب الرحمن رائے پوری نمایاں ہیں۔ حضرت شیخ الہند اور ان کی جماعت۔ اس سلسلے کی ایک عظیم شخصیت حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن کی ہے، جن کی آزادی بر عظیم کے لیے قربانیاں آج کے نوجوانوں سے مخفی ہیں، جبکہ آزادی کی کاوشوں میں شاید ہی کوئی ان کا ہم پلہ ہو۔ مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا ابوالکلام آزاد، ڈاکٹر مختار احمد انصاری، ڈاکٹر سیف الدین کچلو، حکیم محمد اجمل خان، مولانا محمد علی جوہر، مولانا حسرت موہانی، مولانا شوکت علی، مہاتما گاندھی اور خان عبدالغفار خان جیسی قد آور شخصیتیں ان کی تربیت میں رہ کر ہی سیاسی میدان کی شہسوار ثابت ہوئیں اور آزادی کی ہیرو قرار پائیں۔ علاوہ ازیں ان کی سیاسی بصیرت سے استفادہ کرنے والوں میں
مولانا رشد اللہ صاحب پیر جھنڈا، مولانا حبیب الرحمن عثمانی، مولانا محمد انور شاہ کشمیری، مولانا محمد الیاس دہلوی، مولانا محمد صادق کراچوی، مولانا شبیر احمد عثمانی اور نواب وقار الملک جیسی شخصیات بھی شامل ہیں۔ حضرت شیخ الہند پہلے عالم دین ہیں جنہوں نے روایتی تقدس کو اس کی اپنی مخصوص شکل میں ملحوظ نہ رکھتے ہوئے علی گڑھ کے فضلاء یعنی گریجویٹس کو استعمار کے مقابلے پر علماء دین کی صف میں لا کھڑا کیا اور قدیم و جدید کی باہمی آمیزش کو انگریزوں کے سے آزادی کی جنگ میں تبدیل کر دیا۔ اسی حکمت عملی کے تحت علی گڑھ میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کا قیام عمل میں آیا، جو بعد آزاد دلی منتقل کر دیا گیا۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نے محض جنگ آزادی کی صف بندی اور قیادت ہی نہیں کی، بلکہ اپنے حلقے کی آزادی کے بعد کے دور کے لیے بھی تربیت و رہنمائی کی اور نظام کے مختلف پہلوؤں پر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کے افکار کی روشنی میں اذہان کو صقل کیا۔ اس باب میں مولانا عبید اللہ سندھی متوفہ 1944 عیسوی کی شخصیت اپنے استاد سے سب سے زیادہ مستفید اور مطمئن نظر آتی ہے، جن کو یہ انفرادی امتیاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے حق کی خاطر اپنا موروثی مذہب ترک کیا اور اپنا موروثی وطن بھی چھوڑا۔ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی۔ مولانا عبید اللہ سندھی 25 سال کی جلا وطنی کے بعد جب براعظیم ہندوستان واپس تشریف لائے تو آزادی کے بعد کے دور کے لیے نظام مملکت کے مختلف پہلوؤں پر فکر ولی اللہ کی روشنی میں نہ صرف تسلسل سے اظہار خیال کیا بلکہ متعدد ادارے بھی قائم کیے، جن میں مہابھارت سروراجیہ پارٹی، اس کا منشور توقی میں 1924 عیسوی میں مرتب ہوا، جمنا نرمدا سنگھ ساگر پارٹی، جمعیت خدام الحکمت، بیت الحکمت، محمد قاسم ولی اللہ تھیالوجیکل اسکول، جمعیت الطلباء سندھ اور یادگار شیخ الہند وغیرہ شامل ہیں۔ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ اور پاکستان۔ مولانا سندھی رحمہ اللہ نے اس خطے کو اپنے لیے نمونے کے طور پر میدان عمل قرار دیا جس کے بیشتر حصے پر آج کا پاکستان مشتمل ہے۔ انہوں نے اس علاقے کے مسائل پر اپنی رائے دی جو موجودہ دور میں اپنی اہمیت باشعور افراد سے منوا رہی ہے۔ مولانا سندھی اس خطے کو مرکز عمل قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں، ہم شمالی ہند کے رہنے والے دکن سے اس قدر آشنا نہیں، بنگال کو ہماری معلومات کی ضرورت نہیں، لیکن بدقسمت شمال مغربی ہند جس پر مصیبت سب سے زیادہ آتی ہے اسی طرح خواب غفلت میں مست ہے۔ اکالیوں یعنی سکھوں کے سوا ملک کی رہبر نوجوانوں کو سحر کی نیند سلا رہے ہیں، اس لیے ہم نے اس سرزمین کو سب سے پہلے اپنا قبلہ توجہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا سندھی رحمہ اللہ مذکورہ خطے کو برعظیم میں خصوصی حیثیت کا حامل تصور کرتے تھے، چنانچہ فرماتے ہیں، دریا سندھ کے ساتھ ساتھ پنجاب، کشمیر، سندھ، فرنٹیئر یعنی موجودہ خیبر پختونخوا اور افغانستان وغیرہ میں جس قدر قومیں بستی ہیں یہ ہندوستان کے مسلمانوں کی مرکزی جماعتیں ہیں اور یہی امامت کی حقدار ہیں۔ آگے چل کر مولانا مزید فرماتے ہیں، ہندوستان میں ہم تمام ہندوؤں کے لیے چھوڑ سکتے ہیں مگر اس علاقہ یعنی پنجاب، کشمیر، سندھ، فرنٹیئر، بلوچستان اور افغانستان سے ہم کبھی دستبردار نہیں ہو سکتے، خواہ وہ تمام دنیا کو ہمارے مقابلے پر لے آئیں۔ اس خطے یعنی پاکستان کو درپیش مسائل میں سے ایک مسئلہ جو اپنی جگہ حساسیت رکھتا ہے وفاق یعنی فیڈریشن اور ان کی اکائیوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اس پر گفتگو سے قبل چند امور کا پیش نظر رکھا جانا ضروری ہے۔ وطن عزیز پاکستان کے بنیادی مسائل۔ ہمارے وطن کا بنیادی اور حقیقی مسئلہ یہ ہے کہ جہاں غربت، استحصال، ظلم اور جبر و استبداد کا نظام مسلط ہے اور اس پسماندگی اور پستی کی ذمہ داری عالمی سامراج اور اس کے کارندوں، اجارہ دار سرمایہ دار، مفاد پرست جاگیردار اور ضمیر فروش بیوروکریٹ اور سیاست دانوں پر عائد ہوتی ہے۔ اس خطے کی سیاسی، معاشی اور ثقافتی آزادی اسی صورت میں ممکن ہے جب جہاں سے بیرونی دباؤ اور اعلی کار غلبے کا خاتمہ ہوگا
اور ہمارے وطن کی حقیقی ضرورت اس کی سامراجی غلبے اور سرمایہ داری نظام سے آزادی ہے۔ چنانچہ مولانا سندھی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہم اپنے ملک کے موجودہ نظام سرمایہ داری کو توڑ کر ایسے نظام کی بنیاد ڈالتے ہیں جو طبقہ محنت کش یعنی ملک کی اکثریت کی فلاح کا ضامن ہو، اور یہ استحصالی نظام اس خطے کے تمام حصوں پر یکساں محیط ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ سامراجی گماشتے اس خطے کے مختلف علاقوں کے باہمی تعلق کو کمزور کر کے انہیں ایک دوسرے کا مد مقابل بنانا چاہتے ہیں۔ اس نظام کی پشت پناہی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی شہری اور فوجی افسر شاہی نیز سندھ کے وڈیرے اور امریکہ اور یورپ پلٹ عنصر مساویانہ انداز میں کام کر رہے ہیں۔ کوئی سندھیوں کو متعصب اور ملک دشمن قرار دے کر اپنے آقاؤں کی خدمت بجا لا رہا ہے، کوئی پنجابیوں کو ظالم قرار دے کر حق کے نمک ادا کر رہا ہے، کوئی بلوچوں کو غیر ملکی ایجنٹ قرار دے کر اپنے سرپرستوں سے داد حاصل کر رہا ہے، کوئی پٹھانوں کو افغانوں کا حاشیہ بردار کہہ کر اپنی حب الوطنی کا ثبوت پیش کر رہا ہے، اور کوئی کشمیریوں کو پاکستان سے بیگانہ خود مختار کشمیر کا طعنہ دے کر اپنا الوسی سیدھا کر رہا ہے۔ آج قومیتوں پر ظلم کے ذمہ دار افراد میں انہی قومیتوں سے تعلق رکھنے والے بھی شامل ہیں۔ ہمارے وطن کا مفاد اسی میں مضمر ہے کہ یہاں کی قومیتیں ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے ظالم کے مقابلے میں مظلوم کا ساتھ دیں۔ از روئے انصاف ظالم اور مظلوم کی تقسیم ہی اصولی ہے، لہٰذا یہ فیصلہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کس صف میں کھڑا ہونا پسند کریں گے۔ کسی شخص کو قومیت کی بنیاد پر ظالم کا ساتھ دینا ہی جعلی تعصب ہے جو کسی طور پر پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح محض ظالم سے نفرت کرنے کی بجائے اس کی قومیت کے تمام افراد سے نفرت ظاہر کرنا قرین انصاف نہیں، جبکہ مفاد پرست، خود غرض اور ستم پیشہ افراد کا در حقیقت نہ کوئی دین ہوتا ہے اور نہ قومیت و وطنیت، بلکہ ان کی برادری اپنے ہم پیشہ افراد سے ہی ترتیب پاتی ہے، اور اسی بنا پر قرآن حکیم نے ظلم پیشہ افراد پر بھی قوم کا اطلاق کیا ہے۔ علاقائی تحریکیں اور امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کا نقطہ نظر۔ آج تمدن اور ثقافت اور کلچر کے تحفظ کے نام پر جو علاقائی تحریکیں سرگرم عمل ہیں، ان کی پشت پر اعلیٰ طبقے کے اپنے گروہی مفادات ہیں۔ اگر بنظر انصاف دیکھا جائے تو بقول مولانا عبید اللہ سندھی، ان کی اپنی پوری زندگی، ان کا رہن سہن، ان کی سوچ بچار اور ان کے مجلسی آداب و اطوار سب انگریزیت یا مغربیت میں رنگے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ فرماتے ہیں، ہمارے اوپر کے طبقے بالکل ناکارہ ہو چکے ہیں، ان میں اب جان نہیں رہی، ان کے نعرے، شور و غوغا اور تمتراک سارے کے سارے بناوٹی ہیں، یہ لوگ اندر سے بالکل کھوکھلے ہو چکے ہیں، ان کے جسموں میں نہ زندگی کا خون ہے، نہ ان کے تمدن میں کوئی صلاحیت اور توانائی باقی ہے، اور نہ ان کے مذہب، فکر اور فلسفے میں جان ہے۔ یہ سب تباہ ہونے اور تباہ کیے جانے کے قابل ہیں۔ ان کا تمدن، ان کی تہذیب، ان کا فکری نظام فرسودگی کے ہاتھوں دم توڑنے کو ہے۔ ان دنوں جو انہوں نے زور باندھ رکھا ہے، یہ زور محض باتوں کا ہے، یہ تو تاریخ کا گندا پانی ہے جو اچھل اچھل کر آسمان پر پہنچنا چاہتا ہے۔ یہ گندا پانی لاکھ اچھلے، آخر اس کی بساط ہی کیا ہے؟ سر سید احمد خان اور اس کے بعد جو بھی آئے، سب نے ان طبقوں کی گرتی ہوئی عمارت کو تھامنے کی کوشش کی۔ کسی نے انگریز کا دامن پکڑا، کوئی مذہب کو امام ضامن بنا رہا ہے، کوئی کلچر کے نام پر اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ ساری کوششیں بیکار ثابت ہوں گی اور یہ گھروندہ گر کر رہے گا۔ یہ طبقے زندہ رہنے کی اپنی صلاحیت کھو چکے ہیں۔ مزید برآں مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ مقامی تمدنوں میں صحت مند انقلاب و تبدیلی کے خواہاں تھے، چنانچہ وہ کہتے ہیں، سر سید نے علی گڑھ کے لیے آکسفورڈ اور کیمبرج کو نمونہ بنا کر اور ایک مسلمان نوجوان کے سامنے انگریز جینٹل مین کی مثال رکھی۔ میں اس کے برعکس اپنے نوجوان کو یورپ کا تربیت یافتہ کاریگر
اور کام کی مہارت رکھنے والا مزدور بنانا چاہتا ہوں۔ سر سید کی دعوت قوم کے اوپر کے طبقوں کے لیے تھی اور میری یہ دعوت قوم کے نچلے طبقوں کے لیے ہے۔ تنگ نظر علاقائیت کی تحریکوں کی روح رواں در حقیقت اس ہمگیر تبدیلی کی راہ روکنا چاہتے ہیں جو اس خطے کی ضرورت بن چکی ہے، کیونکہ ہندوستان کی آزاد قومی پالیسی وسط ایشیا، چین اور ایران اور افغانستان کے حالات اور انقلابات کے بعد پاکستان گرد و پیش سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جس طرح مغربی سامراج نے ماضی میں مذہب کے نام پر برعظیم کو تقسیم سے دوچار کیا، آج قومیت کے عنوان سے منقسم شدہ برعظیم کو مزید ٹکڑوں میں بانٹنا اس کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ اہل شعور اس حقیقت سے ناواقف نہیں کہ سامراج فرعون کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے مفادات، قوموں کو بہم الجھا کر اور علاقوں کو تقسیم کر کے حاصل کرتا ہے، اور اپنے گھناونے عزائم کی تکمیل کے لیے عوام کو ایسے جذباتی نعروں کے سحر میں گرفتار کر لیتا ہے کہ اہل بصیرت کا موقف دیوانے کی بڑھ قرار پاتا ہے، لیکن اہل شعور اپنی بصیرت اور فکری تربیت کے حوالے سے قوموں کو اس سحر سے آزاد کرانے کی سعی و کاوش جاری رکھتے ہیں، اور مستقبل ان کے موقف کی صداقت کا گواہ ثابت ہوتا ہے۔ ان گزارشات کے بعد وفاق سے متعلق چند لائق توجہ امور سپرد قلم ہیں۔ قومیت کی بنیاد۔ ہمارے ملک میں سن 1947 کی تقسیم سے قبل اور اس کے بعد بھی یہ موضوع زیر بحث رہا ہے کہ قومیت کی بنیاد کیا ہے۔ مسلم لیگ کے زعماء قومیت کی بنیاد مذہب کو قرار دیتے رہے ہیں، جبکہ اس سلسلے میں مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ نے جمعیت طلباء حیدرآباد کے اجلاس منعقدہ 17 اپریل سن 1944 میں اپنا موقف بیان کیا ہے۔ ان کے نزدیک قوم سے مراد وہ سیاسی تصور ہے جسے آج یورپ کی سیاست بھی مان رہی ہے، یعنی زبان کی وحدت اور تمدن و معاشرت کا یکساں ہونا۔ اس بنا پر وہ سندھی، پنجابی، پختون، بلوچ اور کشمیری وغیرہ اقوام کے قائل ہیں، اور اس کا ذکر مہا بھارت سروراجیہ پارٹی اور جمنا نرمدا سندھ ساگر پارٹی کے دساتیر میں بھی کیا ہے۔ وہ ان اقوام کی اپنی علاقوں میں حکمرانی کے خواہاں تھے اور ایک قوم کے افراد کی دوسرے اقوام کے علاقوں پر حکومت کے مخالف تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو ان کی اپنی اپنی اقوام میں مبعوث کیا ہے تو حکمرانوں کا ہم قوم ہونا تو ایک فطری تقاضا ہے، جبکہ حکومت نبوت سے کمتر منصب ہے، لہذا اس فطری تقاضے کو پورا کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا انسانوں کا حق ہے۔ قوم اور قومیت میں فرق۔ ایک لائق غور نقطہ یہ بھی ہے کہ مولانا سندھی نے جن گروہوں پر اقوام کا اطلاق کیا ہے وہ در حقیقت قومیتیں ہیں۔ قوم اور قومیت میں یہ فرق تسلیم شدہ ہے کہ جس لسانی و تہذیبی گروہ کے پاس اقتدار اعلیٰ ہو وہ قوم کہلاتی ہے، بصورت دیگر اسے قومیت کہا جاتا ہے۔ مولانا سندھی رحمہ اللہ مندرجہ بالا گروہوں پر اقوام کے اطلاق کے باوجود ان کے علاقوں کو وفاق میں داخل قرار دیتے ہیں، اور یہ بدیہی امر ہے کہ فیڈریشن واحد اقتدار اعلیٰ کے حامل ملک کی ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں وہ بہار سے پشاور اور نرمدا سے کشمیر تک پھیلے ہوئے رقبے میں بسنے والے گروہوں کو متعدد اقوام قرار دینے کے باوجود اس خطے کو مذکورہ بالا خطبہ حیدرآباد میں قومی وطن قرار دیتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ ایک قومی وطن میں متعدد قومیتیں تو ہو سکتی ہیں، اقوام نہیں، اور اسی نوعیت کا ان کا یہ جملہ ہے کہ جب میں مسلمان نہیں تھا میرا وطن ہندوستان تھا، اور اب جب میں مسلمان ہوں تو میرا وطن یہی ہندوستان ہے، مذہب بدلنے سے وطن نہیں بدلتا۔ مزید برآں 2 اگست سن 1944 کو شہداد کوٹ کے ایک مدرسے کے افتتاح کے موقع پر مولانا ممدوح نے اپنے تحریری خطبے میں بھی مندرجہ والا موقف کی تائید کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ جمنا نرمدا سندھ ساگر پارٹی کے نام پر روشنی ڈالتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ نرمدا سندھ ساگر کا ذکر تو شمال مغربی ہند کی تجدید کے لیے ہے، اور جمنا کے کنارے آگرہ میں اکبر اعظم اور دلی میں شاہجہانی تحریک پلی پھولی، وہ ہمارے قومی اساس کا سامان ہے۔
غرض یہ کہ مولانا عبید اللہ سندھی کے نقطہ نظر کے مطابق ایک زبان بولنے والا گروہ جو کلچر میں ایک قسم کی یکسانیت رکھتا ہو مستقل قومیت یا قوم ہے۔ جس رقبے میں ایسی قومیت یا قوم بستی ہو اسے صوبہ قرار دینا مولانا سندھی رحمہ اللہ کی نظر میں اس علاقے کے باشندوں کی توہین ہے، بلکہ وہ اس کو اسٹیٹ قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اب تک جن علاقوں کو صوبہ کہا جاتا تھا انہیں اب اسٹیٹ مانا جائے۔ اس میں نہ پارلیمنٹ کو اعتراض ہوگا نہ کانگریس کو، کیونکہ اس میں نہ نظام میں کسی تبدیلی کی ضرورت پڑتی ہے نہ خرچ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسٹیٹ کا ترجمہ ریاست ہی موضوع ہے، جیسے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو اردو میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ کہا جاتا ہے۔ ہندو مسلم تنازع کا حل۔ مولانا عبید اللہ سندھی بر عظیم ہند کو ہندو مسلم تنازع کے پس منظر میں ریاستوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں مسئلے کی ہندو مسلم اختلاف کو رفع کرنے کی بار بار کوششیں کی گئی مگر ان میں سے کوئی بھی برابر نہیں ہو سکی، کیونکہ مسئلے کی اصلیت اور ماہیت پر غور نہیں کیا جاتا۔ ہم ہندوستان کو ایسے ممالک میں تقسیم کرتے ہیں جہاں ایک قوم آباد ہو جس کی زبان اور معاشرت میں یکسانیت پائی جاتی ہو۔ اس تقسیم کے بعد ہر ایک مذہب کے لیے کسی نہ کسی ملک یعنی اسٹیٹ میں اکثریت حاصل ہونے کی گنجائش ہے۔ اس طرح مذہبی تنازعات کا قطعی طور پر سدباب ہو سکتا ہے۔ وفاق کے قیام کی اہمیت۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ ان ریاستوں یعنی اسٹیٹس پر مشتمل فیڈریشن کے قائل تھے، اور ان کے نزدیک اس وفاق میں ہر ریاست کو اس کے تناسب آبادی، اقتصادی، تمدنی اور فوجی اہمیت کے لحاظ سے حق نمائندگی حاصل ہوگا۔ اس وفاق کے پاس معاملات خارجہ یعنی کہ فورن افیئرز، دفاع یعنی ڈیفنس، بیرونی تجارت یعنی ایکسٹرنل ٹریڈ ہوں گے۔ معروضی حالات کے مطابق خطے کے مفاد میں باہمی اتفاق سے وفاق کو مزید معاملات سونپے جا سکتے ہیں، کیونکہ حقیقی مسئلہ یہ ہے کہ ہر علاقے کی اکثریت کی رائے کو اس کے علاقے میں اہمیت دی جائے اور وہاں کے باشندوں کو اپنے علاقے کے قدرتی وسائل سے ترجیحی طور پر اس وعدے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ اس خطے کا وسط ایشیا سے تعلق۔ مولانا عبید اللہ سندھی انڈین فیڈریشن کے قائل ہونے کے ساتھ ساتھ شمال مغربی ہند یعنی موجودہ پاکستان اور افغانستان کے خصوصی حیثیت کے بھی علم بردار ہیں، اور اس کے آگے وہ حنفی فقہ کے اشتراک کے سبب مسلم ہندوستان، افغانستان، ایران، ترکستان یعنی وسط ایشیا کے اتحاد کے خواہاں تھے۔ مزید برآں ان کی یہ رائے بھی تھی کہ غلامی کے 60 سال میں جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے اگر وہ تمام کا تمام دے دیا جائے اور ننگے بھوکے رہ کر شمالی مغربی دروں سے قطب شمالی تک بسنے والی قوموں کی دوستی خرید لی جائے تو یہ خسارے کا سودا نہیں ہوگا۔ تمدنی گروہوں کا مستقبل۔ آج کے پاکستان میں لسانی اور تمدنی گروہ محض سندھی، بلوچی، پنجابی، پختون اور کشمیری نہیں بلکہ یہ بنظر انصاف دیکھا جائے تو سرائکی، پوٹھواری، اردو، ہندکو، براہوی، بلتی وغیرہ وغیرہ بولنے والے گروہ بھی ہیں، تاہم انہیں مستقل یا ذیلی قومیت قرار دیا جانا اور اس بنیاد پر ان میں سے کسی کا ملک کے اندر اپنی ریاست کے قیام کا فیصلہ معروضی حالات کے مطابق ہوگا، جیسے کہ سویس یونین میں بشیکریوں کے لیے تاتاریوں سے الگ خود مختار جمہوریہ کے قیام کا فیصلہ معروضی حالات کی بنیاد پر کیا گیا۔ حالانکہ بشیکری بھی ترک تھے اور وہ وولگا یورال کے تاتاریوں سے نسلی اعتبار سے بہت قریب تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ تاتاری زمینوں پر آباد تھے اور کاشتکار تھے، اس کے برعکس بشیکری نیم خانہ بدوش تھے۔ ہر دو میں اختلاف سماجی اور ثقافتی بنیادوں پر تھا، یعنی کسانوں اور خانہ بدوشوں کا فطری اختلاف کے قدرے ترقی یافتہ تاتاری بشیکریوں کو اپنا ہی خانہ بدوش اور پسماندہ قبیلہ سمجھتے تھے۔ ان کا یہ رویہ بشیکری سیاستدانوں اور سرداروں کو ناپسند تھا، چنانچہ اس اختلاف کے مد نظر سن 1918 میں 1 کروڑ بشیکریوں کی الگ خود مختار جمہوریہ وجود میں آ گئی۔ مزید برآں کہ مولانا عبید اللہ سندھی نے سرائکی اور پوٹھواری بولنے والے خطوں کو بھی اسٹیٹس قرار دیا ہے۔ علاوہ ازیں اس بابت جمنا نرمدا سنگھ ساگر پارٹی کے دستور کی دفعہ نمبر 28 جو ہیں۔
اگر کسی سرراجیہ جمہوریہ، مولانا عبید اللہ سندھی ہر اسٹیٹ کو اس نام سے عوامی جمہوریت کے معنی میں موسوم کرتے ہیں کہ ایک اہم اقلیت آباد ہے جو اپنی علیحدہ قومیت قائم رکھنا ضروری سمجھتی ہے، تو مہابھارت سرراجیہ مرکزی کمیٹی اس اقلیت کو اپنے علیحدہ جمہوریہ بنانے کا اختیار دے سکتی ہے۔ اس صورت میں جمہوریہ کو اس قوم کی اصلی آبادی سے زیادہ اس قدر علاقہ ضرور دیا جائے گا جس سے وہ اقتصادی اور تمدنی ضرورتوں کی حفاظت کر سکے۔ اس کے علاوہ جس اسٹیٹ میں جو اشخاص مستقل طور پر مقیم ہو جائیں گے وہ اس کے باشندے شمار ہوں گے، اور وہاں قدامت اور نسل تفوق اور برتری کا ذریعہ نہیں ہوگی۔ قوم کے لفظ کا وسیع تر استعمال۔ قوم کی مندرجہ بالا تعریف کے باوجود مولانا عبید اللہ سندھی لفظ قوم کے اطلاق میں نام نہاد قوم پرستوں کی مانند حد سے زیادہ حساس نہیں، بلکہ اس میں وہ توسیع برتتے ہیں۔ وہ ایک مقام پر اب تمام مسلمانان ہند کی تحریک کو قومی تحریک قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں، اگر مسلمانان ہند اپنا تعلق حکیم الہند امام ولی اللہ دہلوی کے مجددانہ پروگرام سے قائم نہ کر لیں گے تو ان کی قومی تحریک اپنی تاریخی عظمت کھو بیٹھے گی۔ ایک اور جگہ وہ پورے ہندوستانی فکر کو قومی فکر قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں، جس طرح ہندوستانی قومی فکر میں ہم ولی اللہ فلسفی کو مرکزی درجہ دینا چاہتے ہیں، اسی طرح وہ ایک گفتگو میں قوم کے بارے میں وسعت اطلاق سے کام لیتے ہیں۔ چنانچہ پروفیسر محمد سرور محروم لکھتے ہیں کہ مولانا سندھی نے راکم السطور کو بتایا کہ جب میں ابوالکلام آزاد سے ملا تو میں نے ان سے کہا کہ میں بادشاہوں سے ملا ہوں، بڑی بڑی سلطنتوں کے وزراء سے ملا ہوں، لیکن مجھے فخر ہے کہ آج میں اپنی قوم کے سردار سے مل رہا ہوں۔ قوم کی سرداری سے مراد ان کا کانگریس کا صدر ہونا تھا۔ سورہ فتح کی تفسیر قرآنی عنوان انقلاب میں آیت قوم اولی بأس شدید، جنگجو قوم سے مراد وہ قیصر و کسریٰ کی بادشاہتیں لیتے ہیں، حالانکہ ان کی بادشاہتوں میں مختلف اقوام بستی تھی۔ اس کے علاوہ قرآن حکیم میں ظالموں اور فاسقوں پر قوم کا اطلاق کیا گیا، حالانکہ کوئی ضروری نہیں کہ تمام ظالم اور فاسق وحدت زبان اور تمدن و معاشرت میں یکسانیت کے حامل ہوں کہ ان پر قوم کا اطلاق کیا جائے، بلکہ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہم نظریہ اور یکساں مفادات کے حامل گروہ کو بھی قوم کہا جا سکتا ہے۔ الحاصل قوم کی مقررہ تعریف کے علاوہ اس کا اطلاق عمومی معنوں میں ہوتا رہتا ہے، تاہم عمومی معنوں کے حوالے سے قومیتوں کے تشخص کا انکار بھی مناسب نہیں کہ از روئے قرآن حکیم بھی قوموں اور قبائل کی انفرادیت مسلم ہے۔ اس سلسلے میں مولانا عبید اللہ سندھی کا کہنا یہ ہے کہ قومی رجحانات اور خصوصیات کا انکار فطرت کا انکار ہے، اور جو نظام اس قدرتی جذبے کا خیال نہیں رکھتا وہ کبھی دیر پا ثابت نہیں ہوتا۔ صحت مند قومیت کی بنیاد۔ اس واضح موقف کے باوجود مولانا عبید اللہ سندھی صحت مند قومیت کے قائل تھے۔ چنانچہ کہتے ہیں، آج اس زمانے میں قومی مقاصد و مفادات میں صحیح راہ عمل متعین کرنے کے لیے بین الاقوامی حالات و ضروریات کو لازماً سامنے رکھنا پڑتا ہے، اور صحت مند قومیت بین الاقوامیت کے بغیر ممکن نہیں۔ اس سے یہ حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے کہ مولانا عبید اللہ سندھی مسئلہ قومیت کو بین الاقوامی پس منظر میں دیکھتے ہیں اور اس حوالے سے صحیح راہ عمل متعین کرنے پر زور دیتے ہیں۔ دراصل بین الاقوامی مدنظر سامنے رکھ کر ہی کوئی قومیت اپنے لیے بہتر پیش بندی کر سکتی ہے۔ جو قومیت یا قوم عالمی سطح پر سامراج کے استحصالی مفادات کا شعوری ادراک کر کے اس کے طے شدہ منصوبوں کے برعکس اپنے مسائل کے حل کی سعی و کاوش کرے گی، وہ صحت مند قومیت کہلائے گی، اور وہ دشمنوں کا اعلی کار بننے سے محفوظ رہے گی۔ جو قومیت یا قوم اپنے گرد و پیش سے بے نیاز اور عالمی سامراجی منصوبوں اور مفادات کا شعور حاصل کیے بغیر ہیجان انگیز راہ عمل اختیار کرے گی، وہ در حقیقت فساد زدہ اور بیمار قومیت ہوگی جو عالمی سامراج کے جراثیم کا شکار ہو کر غلامی کا نیا تو گلے میں ڈال سکتی ہے۔ قومیت کے مسئلے کی حساسیت۔ پاکستان کی مختلف قومیتیں اس مسئلے پر کافی حساس ہیں کہ ان کے علاقوں میں دیگر ہم وطن قومیتوں کے افراد روزگار کی خاطر بڑی تعداد میں آ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے موجودہ
نظام کی معاشی پالیسیاں اس انداز سے ترتیب دی جاتی ہیں کہ غریب عوام اپنے روزگار کی خاطر اپنی آبائی سرزمین ترک کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یہ کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں قومیتوں کے افراد میں جو رنجشیں پیدا ہوتی ہیں اس سے غلط منصوبہ بندی کرنے والی طاقتیں محفوظ ہو جاتی ہیں، اور باہمی سرپھٹول سے قومیتوں پر محیط سیاہ نظام کی عمر میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے دیگر علاقوں سے مستقل طور پر آنے والے افراد مقامی مفادات سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کر کے ان کے حصول کی جدوجہد کرنے اور فطری طریقے سے تدریجی طور پر مقامی تہذیب اختیار کرنے، نیز مقامی قومیتوں کو ان آنے والوں کا مشترکہ مفادات کے لیے تعاون حاصل کرنے کی سبیل پیدا کرنی چاہیے، جبکہ دیگر علاقوں سے افراد کی کثیر تعداد میں آمد و رفت اس وقت تک نہیں روکی جا سکتی جب تک ہر علاقے میں وہاں کی ضرورت کے مطابق معقول روزگار فراہم کرنے کے انتظامات نہ کر لیے جائیں۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ نظام ایسے باشعور منظم اداروں کے ہاتھ میں آ جائے جو جہاں کے عوام کے مفادات کی بالادستی کے قیام اور مفاد پرست عناصر کی پالیسیوں کے خلاف مصروف عمل ہو۔ اس کے لیے ہم وطن قومیتوں کے مستضعفین کمزور لوگوں کا باہمی اتحاد و ارتباط ضروری ہے، اور اپنی ہم قومیت اور دوسری قومیتوں کے مستکبرین بالادست طبقوں کے خلاف جد و جہد لازمی ہے۔ یہ خیال درست نہیں کہ ہر مسلمان گروہ کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے دیگر ہم مذہبوں کے علاقے کے اقتصادی فوائد سے ترجیحاً مستفید ہو، کیونکہ علاقائی مفادات سب سے پہلے مقامی افراد کے لیے ہوتے ہیں۔ فاضل ہونے یا پڑوسی علاقوں کے زیادہ ضرورت مند ہونے کی صورت میں ان کو منتقل کیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ نبوی ارشاد مبارک ہے کہ جس شہر کے مالداروں سے زکوٰۃ وصول کی جائے اسی شہر کے مستحقین میں تقسیم کر دی جائے۔ خلاصہ کلام، پاکستان کی قومیتوں کے مسائل تنگ نظر قوم پرستانہ نظریات کے فروغ سے حل نہیں ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی قومیتوں کے حقوق کا انکار درست ہے۔ اس میں اعتدال کی راہ ہی سب سے زیادہ مناسب اور محفوظ راہ ہے کہ اس خطے کو کثیر قومیتی سرزمین قرار دیا جائے۔ تاہم قوموں کے مستقل وجود کو تسلیم کرنے کا یہ مفہوم نہیں کہ یہ قومیں آپس میں مل ہی نہ سکیں اور یہ خطہ ماضی کی ریاست ہائے بلقان کی مانند باہمی نزاع کا میدان بن جائے۔ در حقیقت اس خطے کو الگ الگ ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ایک غیر معقول امر ہے، جہاں کی اقوام فطری طور پر مجبور ہیں کہ باہم مل جل کر رہنے کے لیے ایک وسیع سیاسی وحدت بنائیں۔ اس وحدت کے بغیر یہاں کے مسئلے کا کوئی حل اور ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ بڑی اور وسیع وحدت چھوٹی چھوٹی وحدتوں کے مجموعے سے بنے، ہر چھوٹی وحدت اپنے دائرے میں آزاد اور خود مختار ہو، اور بڑی وحدت ان آزاد اور خود مختار وحدتوں کو ایک رابطے میں پرو دے۔ یہ نہ ہو کہ چھوٹی وحدتوں کو مٹا کر ایک بڑی وحدت مارد وجود میں آئے، جیسے کہ ماضی میں مغربی پاکستان کو ایک وحدت بنا دیا گیا تھا۔ ایسا ناممکن ہے، نہ فائدہ بخش۔ استعارے کی زبان میں یوں کہہ لیجئے کہ یہ سرزمین اور خطہ ایک گلدستہ ہے جس میں ہر رنگ اور ہر نوع کے پھول ہیں۔ گلدستے کی خوبی اور حسن یہ ہے کہ ہر پھول الگ الگ اپنی بہار دکھائے، اور پھولوں کی خوشنمائی اور شان اس میں ہے کہ وہ ایک رشتے میں منسلک ہو کر گلدستہ بن جائیں۔